بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو معاملات ہیں آپ سے ڈسکس کرنے والے۔ ایک لندن کا معاملہ ہے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں وہ بات چیت کرنے پہنچی ہوئی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے رویے میں تھوڑی سی لچک آئی ہے، تھوڑی سی لچک۔ وہ لچک کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ کیا تھی، پہلے کیا ڈیمانڈ تھی، اب وہ کس ڈیمانڈ سے ذرا تھوڑا سا انہوں نے پیچھے ہٹے ہیں، لچک کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ہے۔ اور دوسری ہے، کل کے ولاگ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ولاگ میں گزارش کی تھی کہ ایک واقعہ میں نے آپ کو کوٹ کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ جو ارشد ملک صاحب جو جج تھے، ان کی جو ایک قابل اعتراض قسم کی ویڈیو تھی، وہ جب دیکھی گئی تو وہ 40 منٹ کی تھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یا عمران خان صاحب جس ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے افسروں کی وہ دیکھ رہے تھے، تو اس میں عمران خان صاحب کا جو ایمفیسس تھا، جو ان کا فوکس تھا، وہ ٹائم کے اوپر تھا، طوالت کے اوپر تھا کہ یہ 40 منٹ ارشد ملک صاحب کی کر رہے ہیں، مطلب یہ والا ان کا معاملہ تھا وہ سارا کا سارا۔ تو وہ مجھے فون آیا ہے تصحیح کے لیے، یعنی وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم بولیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی ساری توجہ تھی کہ یار 40 منٹ کی کر رہا ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ جو اس وقت کوئی آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، ان آفیسرز میں سے ایک آفیسر کا ابھی کوئی 10 سے 15 منٹ پہلے مجھے فون کال آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یار کہ آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں وہاں پر موجود تھا تو میں تو پریشان ہو گیا، میں کہا اچھا، میں نے کہا نہیں، میری ظاہر ہے کہ مجھے بھی جس نے وہ بات بتائی تھی وہ وہیں پر موجود تھے، وہ بھی آفیسر ہی تھے ریاست پاکستان کے، اور ذمہ دار افسر تھے۔ تو انہوں نے، آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، اور سید ہو کے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا نہیں سر، میری انفارمیشن میں سٹینڈ کرتا ہوں۔ کیا سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہی کہ ویڈیو تھی۔ کتنے منٹ کی ویڈیو تھی؟ میں نے کہا 40 منٹ کی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 42 منٹ کی ویڈیو تھی۔ تو وہ یہ تصحیح آپ کو کرانا مقصود تھا، یا کریکشن تھی ایک۔ وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 40 منٹ کی ویڈیو نہیں تھی، وہ 42 منٹ کی ویڈیو تھی، ارشد ملک جج صاحب کی ویڈیو تھی۔ وہ جو ان کو دکھا کے ان سے فیصلہ کروایا گیا، وہ ایک غیر اخلاقی قسم کی ویڈیو تھی۔ ارشد ملک صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے، سارے یہ سمجھتے ہیں گناہ گار لوگ ہیں یار، ہر مطلب اس کے اوپر کوئی اتنا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نیک پاک کوئی فرشتہ نہیں ہے یہاں پر، ہر بندہ انسان ہے، اور انسان کی کردار میں خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ رحمان رحیمی والا کرے، ان کی بخشش فرمائے ارشد ملک صاحب کی۔ اور بڑی سزا بھگت گئے، بچے تھے ان کو بڑا ذلیل کیا گیا۔ بہرحال چلیں، پرانی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات جو ہیں وہ رحم دلی کے ساتھ یا فضل و کرم کے ساتھ ڈیل کرے، ان کی بخشش فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں لندن پہ۔ لندن میں جناب عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہوتے تھے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ زلفی بخاری صاحب بھی وہ جو ہے وہ پارک لین ٹاور کے ارد گرد جو ہیں وہ پھر رہے تھے، اور ان کو کیپچر کر لیا تھا ہمارے دوست مرتضیٰ شاہ صاحب نے، اور وہ انہوں نے ویڈیو بھی ڈال دی تھی۔ لیکن وہ تو عمران خان صاحب کے وہ والے دوست ہیں نا جو ان کے سیاسی، عمران خان صاحب کے غیر سیاسی جو دوست تھے، لیکن اب وہ دوستی وہ والی نہیں رہی۔ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ شنید ہے، خبر ہے کہ وہ رابطے میں ہیں، اور جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا کہ کچھ رابطہ کرنے والے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بعد یا ان کے ساتھ، اب تو لگ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے جو تھے وہ، اگر آپ کو یاد ہو، جو انہوں نے آزادی مارچ نکالا تھا، اس کے بعد ان کے پاکستان کی جو وہاں پر تو بڑے کھلے ڈلے ہو گئے تھے نا رابطے، وہ ان کو بلا کے پھر جناب وہ ملاقات وغیرہ بھی ہوئی، اور ان کو کہا گیا کہ جی کہ بڑی تلخ یادیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی۔ تو وہ رابطے، ان رابطوں کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رابطے نہ ہونے کے برابر تھے، ختم ہو چکے تھے، تو وہ دوبارہ سے بحال ہوئے ہیں۔ تو خیال یہ تھا کہ شاید یہ رابطے اس لیے بحال ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو رابطے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور یا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو رابطے تھے ان میں سے کچھ نکلا نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جب بھی ہمیں اطلاع ملی، خبر ملی، تو وہ اپنے ایک دو موقف جو تھے ان کے اصولی، ان کے اوپر وہ ڈٹے تھے کہ جی کہ پہلی بات یہ کہ یہ آپ نے لائے تھے تو ہن مزے کرو،
یہ تبدیلی کے ہن گھن مزے تبدیلی دے. تو اب یہ جو وہ کہتے تھے نا یہ سوغات آپ لائیں تو آپ پھر جواب بھی دینا پڑے گا. وہ جواب سے زیادہ وہ کہتے تھے کہ اب مزے لیں, اب آپ انجوائے کریں, ناؤ فیس دا میوزک, ناؤ انجوائے دا میوزک, یہ تھا ان کا. تو وہ کسی یعنی 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اپنے موقف کے. اچھا ان کا موقف کیا ہوتے تھے کہ ایک تو جناب آپ سائیڈ لائن پہ ہو جائیں, دوسرا یہ کہ پاکستان کے جو آپ کے دستور قانون اور آئین میں جو آپ کے اختیارات اور آپ کے کریکٹر جو لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق اپنے بیہیو کریں. دوسری یہ کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے یعنی 2000 مطلب ان کا جو تھا نا 13 سے آنورڈ جس طرح کر کے معاملات گڑبڑ ہونے شروع ہوئے, تو وہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ اس کا ببانگ دہل جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے اور وہ ذمہ داری قبول کی جائے کہ ہاں جی کہ یہ جو سیاسی موڑزے ہوئے, یہ عدالتوں میں جو کچھ ہوا, یہ GITs میں جو کچھ ہوا, یہ جو مطلب اہل صحافت کے ہاتھوں جو کچھ کروایا گیا, اب تو وہ صحافی لوگ تو اب مان رہے ہیں نا. وہ اگر آپ نے دیکھا ہو جو ہیں سلیم صافی صاحب, وہ جو میرے خواب پورے ایک سیریل انہوں نے چلائی ہے, پہلے مبشر لقمان صاحب وہ اعتراف گناہ کر رہے ہیں, پھر اب شاہد کامران شاہد صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا ڈیٹیل کیا ہے. انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے انڈی فیور دی, ہم نے ظلم کیا, مطلب وہ پیشہ ورانہ بددیانتی ہوتی ہے یہ والی, ایک پارٹی کے ساتھ آپ ہو جائیں اور ایک پارٹی کے خلاف ہو جائیں. یہ نیوٹرل جو ہوتا ہے یہ غیر جانبداری صحافت کے لیے ضروری ہے, جو جانبدار ہو وہ صحافی نہیں ہوتا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مطلب اب لوگ بتا رہے ہیں, باتیں سامنے آ رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اعترافات جو ہیں یہ کریں جو ان کے ساتھ رابطے کر رہے تھے. تو پھر جناب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس بات ختم ہوئی. اس سے نواز شریف صاحب آگے نہیں بڑھتے تھے, اس پر وہ سٹک تھے. تو اب خبریں آ رہی ہیں کچھ اور وہ خبریں یہ ہیں یہ کہ 4-5 ماہ پہلے تک جو رابطے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر نواز شریف صاحب وہیں پر کھڑے تھے کہ میں نے آپ کی نہ کوئی مدد لینی ہے نہ کچھ کرنا ہے, میں نے نہ عمران خان کے خلاف کوئی سازش میں نے شریک ہونا ہے, آپ جانیں آپ کا کام جانیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کریکٹر ٹھیک کر لیں اور آپ نے جو کام کیے ہیں وہ ان کا اعتراف کر لیں. اب معاملہ یہ ہے, اب کوٹ ان کوٹ ہے, اب یہ کہ جی کہ چونکہ معاملات میں شدت آ گئی ہے, یعنی رابطوں میں شدت آ گئی ہے, اور مطلب یہ کہ وعدے وعیدوں میں بھی شدت آ گئی ہے کہ سر کبھی نہیں ہوئے گا, کچھ نہیں ہوئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنی وہ جو تھا نا ان کا مطالبہ پرانا کہ جی کہ آپ پہلے اعترافات کریں, آپ آئیں اور وہ جو ایک ٹروتھ کمیشن ٹائپ والا جو سین ہے وہ ماڈل وہ والا اڈاپٹ کریں, اور آپ کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے, کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا, بلکہ بھول جائیں گے لوگ, صرف آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ جی کہ آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے. اچھا, اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بھاری مطالبہ تھا نواز شریف صاحب کا, جو بغیر کسی بہت بڑے دباؤ کے قبول نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں نہیں کرتی تو پھر اور کون کرے یار. یہ آپ ذرا سمجھے نا, یہ مطالبہ مجھے لگتا ہے کہ ہیوی تھا. یا تو پھر ہو کہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ پہلے خود میدان میں آئیں اور نواز شریف صاحب آئیں اور پھر وہ بولیں کہ جی کہ مجھ سے سیاست میں یہ والی غلطیاں ہوئیں اور میں نے یہ والے کام مجھ سے غلط سرزد ہوئے, میں اس کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ وہ معافی کا لفظ بولیں, لیکن یہ کہ یہ ایک قابل افسوس واقعات تھے جو سرزد ہوئے اور ہم اس میں ہمارا کردار تھا. پھر اس کے بعد ایک ریت پڑتی ہے کہ پھر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی کہ پھر اب آپ بھی کہیں, پھر یہ ٹروتھ کمیشن والی بات جو ہے وہ ایک فضا قائم ہوگی, معاملات آگے چلیں گے, پھر آگے بڑھیں گے, پھر لوگ ذرا جگرا نکالیں گے. پہلے کسی پولیٹیکل لیڈر کو یہ جگرا بڑا کرنا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو یہی سمجھ آئی ہو, یا کیونکہ وہ اب اس مطالبے سے انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے. یہ جو ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں ذرائع کے حوالے سے, انہوں نے اب رابطہ کرنے والوں سے کہا کہ جی چلیں ٹھیک ہے, یہ مطالبہ اوکے ختم, ہم نہیں کہتے یہ والی بات, اس پر پھر کبھی غور و خوض کر لیں گے. اور غالباً وہ شاید ان کے ہو, کیونکہ COD میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ٹروتھ کمیشن کی بھی ایک شک ڈالی ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آنے والے وقت میں وہ اس پر کبھی کوئی پیش رفت ہو سکے. تو فی الوقت وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ انصاف کر دیں آپ,
یعنی کہ آپ نے جو ہمارے خلاف اور ناجائز کام ہوئے ہیں ہمارے خلاف، آپ نے جو جے آئی ٹیز بنائی، جو آپ نے وہ ثاقب نثار اینڈ کمپنی اور آصف سعید کھوسا صاحب کے ذریعے جس طرح کر کے ارشد ملک کو ہینڈل کیا گیا، مطلب جو سزائیں دلوائیں ٹارگٹ کر کے، وچ ہنٹنگ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، کہ وہ آپ نے جو ہمیں مسلم لیگ نون کو شکار کیا وہ آپ ریورس کروائیں ہمیں، کیونکہ مطالبہ تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ریسٹور کرتے ہیں وہی 2018 سے پہلی والی صورتحال میں. تو وہ اطلاع ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ لندن سے ہے یا کہہ لیں کہ نون لیگ کی طرف سے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہوگا مدح سرائی کا بھی، ہم اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں یا وہ مارجن بھی ڈال لیں کہ ہاں یار کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس طرح ہی ہوں گی، یا مطلب میاں صاحب، ظاہر ہے کہ میاں صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ میاں صاحب بھی کہیں پر مطلب کوئی ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے ان کا، بات سمجھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یا میاں صاحب بھی کوئی بات غلط کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ریسٹوریشن والی بات ان سے کہی گئی تھی. اب یہ وہ بتا رہے ہیں، میں اگین کہہ رہا ہوں، تو لہٰذا اس کو ایک سائڈ کی سٹوری سمجھیں کہ ریسٹوریشن والی بات. اب ریسٹوریشن والی بات تو ذرا ٹیڑھی میڑھی ہے، لیکن میاں صاحب نے اس کے اوپر بھی انکار کیا کہ ہمیں ریسٹوریشن نہیں چاہیے، ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، اور وہ آپ الیکشن کروائیں اور جو آپ کا دستوری کردار ہے وہاں تک محدود ہو، الیکشن کمیشن کو کام کرنے دیں. اور صرف یہ جو اور الیکشنوں سے پہلے جو آپ نے ہمارے خلاف ریاستی مشینری کے ذریعے کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ریورس کروائے جائیں، پھر بات آگے بڑھے گی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ڈیسپریشن کا لیول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ رخصت کیا جائے. اب اس کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والوں کو، اور وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جی کہ وہ چاہ رہے تھے اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی لانا، ہم نے وہ آنے نہیں دیا. وہ اچھا جی، اور وہ جناب ٹی ایل پی کو وہ چاہ رہے تھے کہ ایک یعنی ریاست مدینہ کے راستے میں وہ رکاوٹ ہے، ووٹ بینک وہ ان کا خراب ہونا ہے، تو وہ بھی ان کی منشا پوری نہیں ہو سکی. تو یہ دو اشارے تصور آپ کر لیں گے، یہ شاید وہ ایک سیم پیج اس طرح سے نہیں ہے. تو معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے گڑبڑ ہیں. اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں، ہم نے یہ والے کام کرنے، اور مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کو نہیں کرنے چاہیے. ایک ڈیو پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹی ایل پی اگر آتی ہے تو آئے، سانوں کی ووٹ لے گی تو جیتے گی. صرف یہ ہے کہ آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یا کسی ایسے فریق کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے جس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اصول اور قانون کے مطابق. تو پھر ہم یہ کوڑے کا میدان، تو کوڑا جانے تو میدان جانے. آپ ذرا جو ہے انڈیو فیورز نہ ہمیں دیں نہ کسی اور کو دیں. تو یہ جناب معاملہ وہ ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرف سے تو ہاں ہے کہ اوکے ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میاں صاحب اب بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی موو کرنی ہے، وہ جو نئی پوسٹنگ ہے صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک پورا موقع ملنا چاہیے، وہ آئیں، چیزوں کو دیکھیں، سنبھالیں، اور پھر ہم بھی دیکھیں کہ وہ کس طرف کو جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم اگلی موو کریں گے. تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ والے کہ میاں صاحب کی جو بھی موو ہوگی وہ جنوری فروری میں جا کے کہیں پہ ہونی ہے. تو ابھی وہ chillmall.com ہوگا، ابھی وہ صرف آبزرو کریں گے کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جنوری فروری تک جو چیزیں ہیں وہ اپیلیں شپیلیں یہ ادھر ادھر ریلیف ملنے شروع ہو جائیں. تو یہ کہانی تھی جناب حضور، ایک تصحیح اور ایک کہانی مطلب خبر. تو وہ خبر یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کے رابطے اور نواز شریف صاحب سے رابطے اور نواز شریف صاحب کی ہلکی سی لچک اور اپنی شرائط کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کا اندیا. تو نواز شریف صاحب یہی چاہتے تھے کہ وقت کا کیا کہتے ہیں، وقت کا کایا پلٹے تھوڑی سی، وقت ان کی فیور میں آئے، پھر وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ صورتحال کریٹ کریں اور پھر اپنی مرضی کا شکار کریں. اس میں نواز شریف صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ چوتھی دفعہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.